السلام علیکم دوستو، جان لو تم اپنے مقصد کی کامیابی کے حصول کے لیے، اپنے غموں کی تلافی کے لیے اور اپنی دلی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری تدبیریں اور راستے اختیار کر چکے ہوں گے، مگر جب کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوتی تو تم مایوس اور غمزدہ ہو جاتے ہو، جیسے آپ سب کچھ ہار چکے ہو، جیسے زندگی ایک بوجھ لگتی محسوس ہوتی ہو اور بے ساختہ آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ جان لو یقیناً تم ان نشانیوں یا اشاروں کی تلاش میں ہوگے جن کے وجود میں آتے ہی عرش الہی سے غیبی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اپنے کن فیکون سے ہر مشکل سے نکال دیتا ہے۔ تو سنو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین پر یا اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اسے پہلے سے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے تاکہ تمہیں جو کچھ بھی نقصان ہو اس پر تمہارا دل شکستہ نہ ہو اور جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اسے بھول نہ جاؤ۔ جان رکھو اللہ کا ایک نام ہے الوہاب، یعنی سب کچھ عطا کرنے والا۔ الوہاب اس ذات کو کہتے ہیں جس کی انعامات اور عطا قسم قسم کے ہو اور اتنے زیادہ ہو کہ سلسلہ چلتا ہی رہے اور ختم نہ ہو۔ یقین جانو تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے اللہ نے تمہاری چاہت تم تک پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں، تم نہیں جانتے اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم اللہ سے مانگا کرتے تھے، تم نہیں جانتے کہ جس کی ایک تجلی سے کوہ طور خاک میں بدل جاتا ہو، اس کا ایک حکم ہمارے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، تم نہیں جانتے اس نے تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کتنی تدبیریں بنا کر رکھی ہے۔ اگر جان رکھو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نشانیاں مجھے مل جائے تو میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ضرور مشکلوں سے راستے نکال دیتا ہے اور ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جان رکھو اللہ سے ڈرتے وہی ہے جو اس کی بات کو ماننے والے ہیں اور اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کیا نشانیاں ہیں جس سے مجھے پتا چل جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے یا نہیں، تو سنو، اللہ کی مدد لینے اور اس کے راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی استغفار پڑھنے کی توفیق کا مل جانا ہے۔ جی ہاں، کوئی بھی کام کیا جائے استغفار کو ورد بنائیے۔ اچھا کام کیا فوراً استغفار، کوئی غلط کام ہوا تب بھی استغفار زبان کا ورد بن جائے۔ غلطی ہو جائے، غلط قدم اٹھ جائے، غلط بول دیا جائے، غلط سن لیا جائے، غلط دیکھ لیا جائے، فوراً استغفار پڑھ لے۔ غلطی پر استغفار کی معافی کے لیے ہے، نیکی کر کے استغفار اس لیے ہے کہ اللہ تیری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا۔ استغفار پڑھنے والے کی مشکل سے مشکل کام اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کو استغفار پڑھنے میں لذت مزہ آنے لگتی ہے۔ اور تیسری اللہ کے راضی ہو جانے کی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی پھر سے غلطی ہو جائے تو اس کو فوراً ندامت ہو جاتی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف لوٹ آؤ، یقین کرو میرا رب بہت مہربان ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، اس کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب تمہیں اپنی خطائیں یاد آ جائے تو آنکھیں اشک بار ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ رب العزت تم سے راضی ہو گیا ہے۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، جو کثرت سے پڑھتا ہے، اس کی بخشش تو ہوگی ہی ہوگی اور اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشیوں میں تبدیل کر دے گا، اس کی تنگی کو آسان بنا دے گا اور اللہ رب العزت اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ دنیا جہاں میں اس کے ملنے کا گمان بھی نہ ہو۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے،
تم استغفار کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ جو پانی انسانی زندگی کا راز ہے، تو پھر موسلادھار بارش اللہ برسائے گا۔ تم مال کی قلت کی شکایت کرتے ہو تو مالا مال کر دے گا۔ اگر تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو تو استغفار کر لو، اللہ تمہیں نرینہ اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ تم پانی کو ترستے ہو، اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوت سے تبدیل فرما دے گا۔ جانتے ہو اللہ پاک ہمیں اپنی طرف کیسے متوجہ کرتا ہے؟ جب ہم دنیا کی محبت اور رشتوں کو لے کر مغرور ہو جاتے ہیں اور ان عارضی سہاروں پر سب سے بڑھ کر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، تب وہ ہمیں اس کی اصلیت دکھاتا ہے اور ایک ایک کر کے سب کو ہم سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا دل توڑ دیا جاتا ہے مگر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ لوگوں سے وابستہ ساری امیدیں ٹوٹتی ہے۔ پھر تھک ہار کر جب ہم اپنا سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں اور تڑپ کر اللہ کو پکارتے ہیں نا، تب وہ کہتا ہے کہ بتاؤ کون ہے تیرا، کہاں گئی تیری محبتیں؟ بے شک اللہ کی محبت ہی ساری محبتوں پر حاوی ہے۔ اللہ کا سہارا ہی بہترین سہارا ہے۔ جو جہاں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہاں اللہ ہمیں تھام لیتا ہے، اپنا لیتا ہے، ہمیں سنبھال لیتا ہے۔ بس ان راستوں سے خوش ہو جاؤ جو راہیں اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ بے شک تمہارا یقین، تمہاری دعائیں تمہارا مقدر ہوگی، سارے دروازے ان قریب کھلتے چلے جائیں گے جو آپ کی زندگی کو پھولوں کی طرح مہکا دیں گے انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو سے کچھ بھی اچھا لگا ہو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور آپ کو کون سے ٹاپک پر ویڈیو اچھی لگتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہم آپ سب بھائی بہن کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو جلد سے جلد قبولیت کا شرف بخشے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی ایک بار پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔